ممبئی کے اس خاص معلوماتی جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور متضاد سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ایک ایسا سفر جہاں ہم شہر کی عظیم الشان اور خاموش تاریخی عمارتوں سے ہوتے ہوئے ممبئی کی گلیوں میں دھڑکتی، شور مچاتی اور حواس کو بیدار کر دینے والی اسٹریٹ فوڈ لائف تک جائیں گے۔ یہ دیکھنا واقعی کمال کا تجربہ ہے کہ کس طرح ایک ہی شہر میں ایک طرف شاہانہ ماضی کھڑا ہے اور دوسری طرف روزمرہ کی تیز رفتار زندگی اپنے پورے عروج پر ہے۔ تو ہمارے اس سفر کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم شروعات کریں گے عظیم گیٹ وے آف انڈیا سے، پھر ماضی کی بازگشت سنیں گے، شہر کے کچھ پوشیدہ ثقافتی مقامات دریافت کریں گے، مشہور کھاؤ گلیوں کی سیر کریں گے، وہاں کے لذیذ اسٹریٹ فوڈز کا جائزہ لیں گے اور آخر میں دکانداروں سے جڑے ایک اہم انتظامی مسئلے پر بات کریں گے۔ آئیے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، یعنی ممبئی کی سب سے نمایاں اور شاندار علامت عظیم گیٹ وے آف انڈیا۔ ذرا تصور کریں، بحیرہ عرب کے بالکل سامنے کھڑی اس شاندار عمارت کا جارج وٹٹ کے ڈیزائن کردہ اس شاہکار میں آپ کو مقامی ہندوستانی انداز اور 16ویں صدی کے گجراتی طرز تعمیر کا ایک زبردست امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ پیلے بسالٹ پتھر اور کانکریٹ سے بنی یہ 26 میٹر بلند عمارت فن تعمیر کی ایک ایسی شاندار مثال ہے جو آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اگر ہم وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھمائیں تو اس مقام کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ 1911 میں اسے برطانوی بادشاہ کنگ جارج پنجم کی آمد کے لیے خاص طور پر تعمیر کرنا شروع کیا گیا اور 1924 میں یہ مکمل ہوا۔ لیکن تاریخ کا کتنا عجیب اور جذباتی موڑ ہے نا۔ 1948 میں یہی دروازہ ان آخری برطانوی فوجیوں کے انخلاء کا راستہ بنا جو ہمیشہ کے لیے ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے، اور اسی لیے ماہرین تعلیم اسے محض ایک عمارت نہیں مانتے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی پروفیسر این کمالا کے الفاظ میں یہ عمارت دراصل نو آبادیاتی دور اور برطانوی فتح کی ایک بہت واضح علامت تھی، جسے اہم برطانوی شخصیات کے داخلے اور ان کے رعب و دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد یہ برطانوی شناخت کس طرح مقامی رنگ میں ڈھل گئی۔ یہاں ایک زبردست بصری تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ آزادی کے بعد جہاں کبھی کنگ جارج پنجم کا مجسمہ نصب ہوا کرتا تھا، اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ 1961 میں مقامی ہیرو چھترپتی شیواجی مہاراج کا مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ یہ محض کسی مجسمے کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ نو آبادیاتی دور سے نکل کر اپنی مقامی شناخت کو اپنانے کا ایک بہت طاقتور اور واضح پیغام تھا۔ آج اگر آپ وہاں جائیں تو یہ جگہ اپنا وہ شاہانہ اور نو آبادیاتی ماضی مکمل طور پر بھلا چکی ہے۔ اب یہ ایک متحرک عوامی مقام ہے جہاں روزانہ مقامی لوگ اور سیاح چہل قدمی کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 2003 سے یہاں یہودی کمیونٹی کے خانوکا جیسے رنگارنگ تہوار بھی منائے جاتے ہیں۔ یعنی اب یہ جگہ ممبئی کے ثقافتی تنوع کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تیسرا حصہ، عظیم الشان عمارتوں سے ہٹ کر اب ذرا شہر کی کچھ خاموش اور پوشیدہ ثقافتی کہانیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ ساحل کی گہما گہمی سے نکل کر تھوڑا اندر رہائشی علاقوں کی طرف جائیں تو آپ کو والکیشور میں چھپا ہوا یہ بان گنگا ٹینک ملے گا۔ مقامی دیومالائی دستانوں اور روزمرہ کی مذہبی رسومات سے جڑا یہ پرسکون پانی کا ذخیرہ ممبئی کی تیز رفتار اور شور شرابے والی زندگی کے بیچوں بیچ ایک عجیب سا روحانی سکون اور ٹھہراؤ فراہم کرتا ہے۔ اور ممبئی کی ثقافت کی بات ہو اور تارکین وطن کا ذکر نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شہر کی ثقافت کو شکل دینے میں ممبئی کے تاریخی ایرانی کیفیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دہائیوں قبل ایرانی تارکین وطن کے لائے ہوئے یہ کیفے آج اپنی مخصوص چائے اور کھانوں کے ساتھ اس شہر کی پہچان اور روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ چوتھا حصہ، اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس شہر کے سب سے لذیذ اور ہنگامہ خیز حصے میں، یعنی ممبئی کی مشہور کھاؤ گلیاں۔ مراٹھی زبان کی اس اصطلاح کھاؤ گلی کا مطلب بڑا سیدھا سا ہے، کھانے کی گلی، لیکن یہ صرف ایک نام نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رسمی عمارتوں کا دائرہ ختم ہوتا ہے اور سڑکوں کی وہ عارضی، ذائقے دار اور بے پناہ توانائی شروع ہوتی ہے جو مکمل طور پر اسٹریٹ فوڈ کے لیے مختص ہے۔ یہیں سے شہر کے اصل جمہوری مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ممبئی کے مختلف علاقوں کا اپنا ایک الگ ہی ذائقہ ہے۔
کارٹر روڈ پر سمندری ہواؤں کے ساتھ شاورما اور رولز کا مزہ ہے تو زبیری بازار میں چٹپٹی چاٹ اور توا پلاؤ کی خوشبو پھیلی ہے۔ محمد علی روڈ چلے جائیں تو وہاں نلی نہاری اور پھرنی کی روایتی دعوتیں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور چرچ گیٹ پر تازہ فش تھالی ملتی ہے۔ ہر علاقہ اپنا ایک منفرد رنگ جماتا ہے۔ پانچواں حصہ، آئیے ان گلیوں کے کچھ سب سے مشہور اور دلفریب ذائقوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ محض عام کھانے نہیں ہیں، یہ ایک پورا تجربہ ہے۔ فضا میں مہکتا مسالے دار وڑا پاؤ جو ممبئی کا اپنا دیسی برگر ہے، پھر چٹپٹے پانی سے بھری پانی پوری جسے کھاتے ہی منہ میں ذائقوں کا ایک شاندار دھماکہ ہوتا ہے، اور یقیناً مکھن سے لبریز گرما گرم پاؤ بھاجی جسے دوستوں کے ساتھ بانٹ کر کھانے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے۔ لیکن بات صرف ان روایتی کھانوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہاں ایلفنسٹن روڈ کے نت نئے اور رنگ برنگے رینبو سینڈوچز بھی ہیں، اور بیرام باغ کی شیرے میں ڈوبی میٹھی جلیبیاں بھی۔ گنے کے تازہ رس سے لے کر انڈین چائنیز نوڈلز تک سب کچھ موجود ہے، اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سارا ذائقہ ہر ایک کی جیب کی پہنچ میں ہے۔ اب ذائقوں کی اس وسیع اور رنگین دنیا کو دیکھ کر ایک بہت ہی اہم اور تھوڑا پیچیدہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر پھیلے اس غیر رسمی نظام کو، ان ہزاروں ریڑھیوں اور سٹالز کو آخر کوئی تو کنٹرول کرتا ہوگا۔ یہ سارا نظام چلتا کیسے ہے؟ اور یہی ہمارا چھٹا اور آخری حصہ ہے، اسٹریٹ فوڈ سے جڑے قوانین، دکانداروں کی بحث اور انتظامی چیلنجز۔ اس پورے ایکو سسٹم کو سمجھنے کے لیے ذرا اس نمبر پر غور کیجیے، 2.5 لاکھ۔ جی ہاں، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ ممبئی کے سڑکوں پر روزانہ کام کرنے والے ہاکرز یا ریڑھی والوں کی یہ ایک محتاط تخمینی تعداد ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی متوازی معیشت ہے جو شہر کی سڑکوں پر روزانہ بچتی اور سمیٹی جاتی ہے۔ لیکن اب اس کے مقابلے میں ذرا یہ دوسرا نمبر دیکھیں، 17,000۔ رپورٹس کے مطابق سڑکوں پر موجود 2.5 لاکھ کی اس بڑی تعداد میں سے صرف 17,000 کے قریب دکاندار ایسے ہیں جن کے پاس میونسپیلٹی کے کارآمد اور باقاعدہ لائسنس موجود ہیں، یعنی باقی کی ایک بہت بڑی اکثریت بغیر کسی رسمی اجازت کے کام کر رہی ہے۔ اعداد و شمار کا یہ زبردست فرق کئی شہری مباحثوں کو جنم دیتا ہے۔ ان میں حفظان صحت کے خدشات بھی شامل ہیں، بغیر اجازت نامے کے کام کرنے کا قانونی پہلو بھی ہے، اور میونسپیلٹی کی طرف سے انسداد تجاوزات کی مہمات بھی۔ اس کے علاوہ رپورٹس اکثر ان سیاسی تنازعات کی نشاندہی بھی کرتی ہیں جن میں مخصوص گروہوں کے ہاکرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ تمام پہلو مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ انتظامی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ تاہم ان تمام قانونی پیچیدگیوں، بحث مباحثوں اور کریک ڈاؤنز کے باوجود ایک بات بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ یہ اسٹریٹ فوڈ سٹالز ممبئی کی ایک بہت بڑی مجبوری اور ضرورت ہے۔ ہزاروں طلباء اور دفتر جانے والوں کے لیے یہی دکانیں ان کا روزمرہ کا ڈائننگ روم ہیں۔ اس سستے اور لذیذ کھانے کے بغیر شاید ممبئی کی یہ تیز رفتار زندگی رک سی جائے۔ تو آخر میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے یہ شہر مزید جدت اور ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، ان سڑکوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ممبئی کی یہ مشہور کھاؤ گلیاں اور ان کا وہ جمہوری کلچر جدیدیت کی بھینٹ چڑھ جائے گا، یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح حالات کے سانچے میں ڈھل کر خود کو بچا لیں گے؟ اس اہم اور سوچ بچار طلب سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ معلوماتی سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔